السلام علیکم دوستوں، اقرا قرآنک چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کے بارے میں بات کریں گے، جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث کہاں سے آیا تھا؟ وہ کون تھا؟ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح حفاظت کی تھی ان کی شہادت کے بعد؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں ایک شیر پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ یہ شیر بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسے آیا، اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ شیر خدا ایک جگہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو ان لوگ بتانے لگے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے، تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تم لوگ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ ایک بہت ہی بڑا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ پہنچا۔ قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی دینے لگا۔ ایک شیر کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اس کو یہ شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس کے بعد یہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی زبان کے اندر فریاد کرنے لگا، کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ ہو۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے، تم بے فکر ہو جاؤ، اس کو اس کی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دوں گا، کی حفاظت کروں گا، اور میں یہ بچے کو اس کو دوں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کو پیار محبت اور ان کی پرورش کوئی ان سے اچھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمانے لگے، اے حسین، اس شیرنی کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے سر پر اپنا شفقت والا ہاتھ پھیرنے لگے اور فرمانے لگے کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس شیر کے بچے میں دوستی ہو گئی۔ یہ شیر کا بچہ ہر وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا۔ اس شیر کے بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ بچہ بڑا ہونے لگا اور جوان ہو گیا تو اس وقت کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شیر کا بچہ بڑا ہو چکا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اگر ہو سکے تو اس شیر کے بچے کو آزاد کر دیجیے۔ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اب اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے، کہیں جانے انجانے میں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا اب بہتر یہ ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ بچپن سے ہی شیر کے ساتھ تھے اور آپ کو بھی اس شیر سے محبت تھی، لیکن اس کے باوجود جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں باہیں ڈال کر فرمانے لگے، اے بابا جان، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس گفتگو کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بابا جان، آپ مجھے ایک
آج ایک دن کی اجازت دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے بیٹے آج کے دن تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے میرے بابا جان، باہر دیکھو کہ شام ہو چکی ہے اور یہ رات کو کہاں جائے گا، یہ وقت کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کا نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کر اور ان کو آج ایک رات کی مہلت دے دی۔ جب رات کو تہجد کا وقت شروع ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر ابو الحارث کے پاس پہنچے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الحارث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا، آج اتنی جلدی کھانا لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری بات سن کر ابو الحارث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ ٹھیک ہے مولا، جیسا آپ کا حکم، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحارث سے پوچھنے لگے کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو ابو الحارث عرض کرنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں آپ سے ایک مرتبہ دوبارہ ملاقات ضرور ہو۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر سے فرمانے لگے، یہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں تمہیں ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز کو سنتے ہوئے چلے آنا، اس وقت تو تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت ابو الحارث عرض کرنے لگا، اے میرے مولا، مجھ کو آواز کون دے گا، آپ یا پھر آپ کے بھائی؟ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ابو الحارث سے فرمانے لگے، اس وقت تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا پھر اماں فضا آواز دے گی۔ آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر 10 محرم کو کھڑے ہو کر حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو آواز دی تھی۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کر دیا اور آپ ابو الحارث سے فرمانے لگے، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ اس طرح ابو الحارث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر وہاں سے روانہ ہو گیا، اور جب وقت آیا کہ 61 ہجری 10 محرم کو عاشور کی شام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور میدان کربلا میں ایک شور و غل مچ گیا۔ تو جب یہودیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کی شہادت کے بعد عمر بن سعد یہ کہنے لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو معاذ اللہ پامال کر دیا جائے اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے جائے۔ یزیدیوں کی یہ بات سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اعلان ہوا تو حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہی، اے سیدہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ صحابی کشتی کی لکڑی کا سہارا لے کر ایک جنگل میں پہنچے۔ اس ویران جنگل میں ایک شیر کو دیکھا۔ جب وہ شیر ان صحابی پر حملہ کرنے لگا تو اس صحابی نے فرمایا کہ مجھ پر حملہ مت کرنا اور مجھ کو اذیت مت دینا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ چنانچہ شیر نے جیسے ہی یہ صحابی کی بات سنی تو شیر اس پر حملہ کرنے کے بجائے اس کو سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اے سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اسے بلا کر لاتی ہوں تاکہ وہ شیر ہماری مدد کر سکے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی حفاظت کر سکے۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت پا کر اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی تو شیر چند ہی لمحوں میں حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو سارا واقعہ بیان کیا اور آپ فرمانے لگے کہ ابھی یہ ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑوانا چاہتے ہیں۔
حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر شیر میدان کربلا کی طرف دوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو پہچان کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کے جسم مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ یہ شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر ان کے جسم کے ساتھ اپنے سر کو لگا کر رونے لگا اور روتا رہا۔ ادھر جب یزیدیوں کے لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لشکر پر ابو الحارث کا ایسا رعب طاری ہوا کہ لشکر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور کسی کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ پلٹ کر واپس دیکھ سکے۔ اس طرح وہ شیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر اپنا سر کو رکھ کر رونے لگا، اور اس طرح ابو الحارث نے یزیدیوں کے ہاتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو پامال ہونے سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Thank you guys for watching this video. For more such videos, subscribe to this channel.